حاضرین منبر، خانقاہ اجملیہ کے متولی و سجادہ نشین، مرکزی مدرسہ اہل سنت اجمل العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت قاری محمد تنظیم اشرف صاحب، سیدی سرکار حضور صدر اللہ فاضل کے نبیرہ حضور سید محمد انعام الدین صاحب منجمی اور تمام علماء، ائمہ، اساتذہ اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ العلی الاجلل والصلاۃ والسلام علی نبیہ الافضل وعلی آلہ وصحبہ الاکمل، خصوصاً سلطان المناظرین، عمدۃ الفقہاء، عمدۃ المحققین، حضرت العلامہ الحاج الشاہ المفتی محمد اجمل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 62ویں عرس اجملی میں ہم حاضر ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ مولا کریم حضور اجمل علماء تمام اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ کل شریف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 15 منٹ کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، ان کے اوپر دنیا دار کا ان پر روب نہیں ہوتا۔ اگر ان پر کسی کا خوف اور کسی کا ڈر ہوتا ہے الا اللہ، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وکفی باللہ حسیبا، اللہ نے فرمایا کہ اس کا انعام یہ ہے جو بندہ دنیا سے ڈرنا چھوڑ دے، رب سے ڈرے، تو پھر کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کو آج عرس اجملی کے تناظر میں دیکھیں۔ حضور اجمل علماء کی شخصیت، آپ کی شان تفقہ، آپ کی شان تدریس، آپ کی ایمانی غیرت، یہ اپنی جگہ پر ہے، بارہا سنی ہے، ہم سنیں گے، مگر اسی آیت کریمہ کی تفسیر کی جیتی جاتی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو حضور اجمل علماء کی سیرت کو دیکھیں۔ ایک بات میں کوٹ کر دوں، کل سیمینار کے موقع پر میرے لیے بڑی عظیم شخصیت اور شہر سنبھل کی موجودہ شخصیات میں جن کے پر گرو سے پورے شہر کو ہو سکتا ہے، عظیم مفکر خواجہ علم و فضل حضرت علامہ الحاج خواجہ محمد کلیم اشرف صاحب نے کل کہا تھا کہ کل کی تقریر میں آپ کا موضوع ہوگا فتاوی اجملیہ اور اجمل العلماء۔ تو میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ اپنا موضوع تھوڑا سا چینج کیا ہے کہ فتاوی اجملیہ تقریباً 10 جلدوں میں، اور کام جس طرح سے ہوا ہے ممکن ہے کہ 11 جلدوں میں ہو جائے، تقسیم ہو رہی ہے۔ فائنل پروف میں فتاوی اجملیہ فائنل اسٹیج پر ہے۔ انشاءاللہ فتاوی اجملیہ کی پوری رودات، اس میں ہم نے کیا کام کیا ہے، فتاوی اجملیہ کا فتاوی کی دنیا میں مقام کیا ہے، اس وقت عرض کریں گے کہ جس وقت فتاوی اجملیہ کا رسمی اجرا ہو۔ یہ موقع وہی زیادہ مناسب ہے۔ آپ کی اجازت اگر ہو تو چند چیزیں دوسری سائڈ سے۔ حضرت خواجہ کلیم اشرف صاحب کی تقریر میری تقریر سے پہلے ہوتی ہے اور ان کی تقریر سے مجھے مواد مل جاتا ہے۔
انہوں نے ابھی تقریر کے دوران کہا تھا کہ حضور صدر اللہ فاضل علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت وہ ہے کہ اجمل العلماء اور اجمل العلوم کی تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. بے شک حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجمل العلماء کی تعلیم صدر اللہ فاضل کے بغیر مکمل نہیں ہوئی تو ان کی تاریخ بھی مکمل ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یقینی طور پر مسلک اعلی حضرت کے فروغ میں, مسلک اہل سنت کی اشاعت میں, مسلک اہل سنت کی اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر جب مسلک اہل سنت کو دبانے کچلنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس وقت علم غیب مصطفیٰ پر جان بوجھ کر حملے کیے جا رہے تھے زبان سے اور قلم سے, اعلی حضرت بریلی کی سرزمین سے قلم سے لکھ رہے تھے تو سارے ہندوستان میں پھیلانے کے لیے صدر اللہ فاضل اور ان کے شاگرد تیار تھے. سبحان اللہ بے شک. اعلی حضرت لکھ رہے تھے, صدر اللہ فاضل مراد آباد کی سرزمین پر پریس لگا کر اس کو چھاپ رہے تھے. صدر اللہ فاضل کنز ایمان بریلی میں بیٹھ کر کے لکھ رہے تھے. اس کنز ایمان کو سب سے پہلے چھاپنے والے کا نام مراد آباد میں صدر اللہ فاضل ہے. بے شک. ان کی خدمات کو نہیں بھلایا جا سکتا, مگر چونکہ بات میرا ٹاپک وہ نہیں, میں نے ایک جملہ حضور صدر اللہ فاضل کے لیے ان کی شان میں جو آپ تقریر فرما رہے تھے حضرت خواجہ کریم صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ حضور صدر اللہ فاضل سے اجمل العلماء نے سخاوت اپنے استاد سے اڈاپٹ کی ہے, اپنے استاد سے سیکھی ہے. پوری زندگی جتنا صدر اللہ فاضل نے سخاوت دکھائی, اسی طرح سے ان کے شاگرد روحانی بیٹے حضور اجمل العلماء نے بھی سخاوت کا دامن تھامے رکھا, کسی کے اگر بھیک کا ہاتھ نہیں پھیلایا. ارے صدر اللہ فاضل تو اس ذات کی اولاد ہے کہ جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے در سے بانٹا ہے, مولا کائنات کی اولاد ہے. صدر اللہ فاضل کو سخاوت اور شجاعت مولا کائنات سے خون میں ملی ہے, اور حضور اجمل العلماء کو سخاوت, اجمل العلماء کو شجاعت جو ملی ہے اپنے استاد صدر اللہ فاضل سے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر اس شاگرد طبیعت اس کی خاصیت میں ہو, تبدیل ہوتی ہو, شاگرد کا ذہن اگر الفاظ ہو, اپنے استاد کی ہر صفت کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, اپنے استاد کی ہر صفت کو اڈاپٹ کرتا ہے. حضور صدر اللہ فاضل جہاں حیدر کرار مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کے بیٹے تھے, وہ آپ کو شجاعت خون میں شامل تھی, ڈی این اے میں آپ کو شجاعت ملی تھی. حضور صدر اللہ فاضل کے شاگرد حضور اجمل العلماء کو بھی وہ سخاوت, اگرچہ ان کو مولا کائنات کا خون ان میں شامل نہیں تھا, وہ سید نہیں تھے, مگر اپنے استاد حضور صلی اللہ فاضل سے شجاعت کو یقینی طور پر اڈاپٹ کیا تھا, اور اس کا مظاہرہ پوری دنیا میں کیا تھا. جہاں جاتے تھے کہیں بھی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے, بڑی سے بڑی طاقت کو جھکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب میں یہ میرے دعوے ہیں میں اس کو مثال سے پیش کر دوں اور اس پہ دلیل ہو جائے, اپنی بات ختم. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے کوئی اگلی بات. حضور صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجمل العلماء کو بیکانیر کی سرزمین راجستھان میں تقریر کے لیے عشرہ محرم کے موقع پر بھیجا, اور اپنے اس استاد کے اس حکم کا پالن کرنے کے لیے حضور اجمل العلماء پوری زندگی وہاں پر 10 دن کی تقریر فرمانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. حضور اجمل العلماء کی تقریر سننے کے لیے, اب توجہ کی بات ہے, میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے, اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے, خوف کھانے لگتی ہے. حضور اجمل العلماء کی شخصیت, ان کی شجاعت کو دیکھیے. حضور اجمل العلماء تقریر فرما رہے ہیں بیکانیر کی سرزمین پر. راجستھان ہائی کورٹ کا جج اجمل العلماء کی تقریر سننے کے لیے آتا ہے پابندی کے ساتھ. تقریر ختم ہونے کے بعد ہائی کورٹ کا جج حضور اجمل العلماء کی خاص مجلس میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے کچھ دینی معاملات پر, دینی مسائل پر گفتگو کی. شجاعت اور بہادری اس چیز کا نام ہے. علم حاصل کرنا الگ بات ہے, علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو شجاعت اور بہادری ہوگی تو اس کو کہتے ہیں کہ قوم کا قائد ہے. اپنی قوم کی قیادت صرف اور صرف علم کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی,
سکھانے والے کا مقام کیا ہوگا؟ آج کل کا معمولی پڑھا لکھا ایک عالم کو باہر ڈالنا پسند نہیں کرتا. ہم کو سنا ہمیں ان سے زیادہ نالج ہے، لیکن جج اگر کسی کو سننا آ رہا ہے، ہائی کورٹ کا اگر وکیل سننے کے لیے آ رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. حضور اجمل العلماء سے وہ ہائی کورٹ کا جج دینی مسائل کو گفتگو کرنے لگا. اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو جملہ شریعت کی گرفت میں آتا تھا، شریعت کی روشنی پر اوپر کفر عائد ہوتا تھا. حضور صدر اللہ فاضل کے اسی ہونہار بہادر اور نیڈر ساکت نے حضور اجمل العلماء نے اس کے جج ہونے کو نہیں دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا بیٹا وکیل ہائی کورٹ کا وکیل یہاں پر بیٹھا ہے. حضور اجمل العلماء کا چہرہ بدل گیا اور آپ جلال کے عالم میں فرماتے ہیں تم ہائی کورٹ کے جج ہو، تمہاری جج ہونا تسلیم ہے، مگر شریعت کے خلاف تم بول رہے ہو. تمہاری زبان سے کلمہ کفر نکلا ہے. جج صاحب ابھی توبہ کرو، شریعت تم کو کافر قرار دیتی ہے. اتنا کہا ہائی کورٹ کا جج اٹھ کر کھڑا ہو گیا. لوگ کہنے لگے حضور جج ہے. آپ نے فرمایا یہ ہائی کورٹ کا جج ہے، میں اسلام کا جج ہوں، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. دین کا معاملہ ہے، اجمل کی جان چلی جائے مگر شریعت کا حکم بن رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اجمل العلماء، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، علماء اہل سنت اور سے اجملی. ٹائم کی خود آمد گیر ہے، میں تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں. سوچئے کس شخصیت کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ایک عالم ہیں، مولوی صاحب ہیں، بھارت کہاں سے آئے ہیں؟ یو پی سے. یہ راجستھان کی سرزمین ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس کا بیٹا وکیل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف کیس فائل نہ ہو جائے. آپ نے کہا تم کیس کی بات کرتے ہو؟ ارے ہائی کورٹ کا جج ہے، میں دین کا جج ہوں. اس کا کام پھانسی پہ چلانا ہے، دین کو نہیں چھین سکتا. محمد اجمل صدر اللہ فاضل کا شاگرد ہے جس نے بھارت کی سرزمین پر اس زمانے کا کھنڈ بھارت یونائٹیڈ انڈیا میں حضور صدر اللہ فاضل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزی حکومت سے بات کی تھی. کہا تھا تم محمد رحیم الدین کی گردن کاٹ سکتے ہو انگریزوں، اے انگریزوں نعیم الدین کا کلیجہ چھین سکتے ہو، مگر میں علی کا لال ہوں، میری گردن زبان کاٹ سکتے ہو، مگر میرے لعنت دین کو مجھ سے لے نہیں سکتے. حضور اجمل العلماء نے کہا میری رگوں کے اندر جو خون گرماہٹ پیدا ہوئی ہے، اس خون کے اندر میرے استاد صدر اللہ فاضل کا دین ہے. ارے اجمل العلماء کی بات کرتے ہو؟ ارے میں اجمل کی گردن کاٹ لے جاؤ، سولی پر لٹکا دے جاؤ، زبان کاٹ لے اس کا بیٹا وکیل، مگر جو شریعت کا حکم ہے وہ نافذ ہے اور نافذ ہو کر رہے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جج کو غصہ آیا اور غصے میں اسی عالم میں اٹھ کر کے دونوں باپ بیٹے مجلس سے چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ حضور تشریف رکھیں، تشریف رکھیں.